جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ علیم بھائی آواز بہت کم ہے، آواز تھوڑی بڑھوا دیجئے، کم ہے جی، تھوڑی سی والیوم بڑھا دیجئے، تھوڑا چیخ کے ہاں۔ اللہ تھوڑا اونچا کر سکتے ہیں یہ سٹینڈ کو تھوڑا ور محمد والے محمد صلوات۔ غازی کے ہریرے کو ہوا چوم رہی ہے، غازی کے ہریرے کو ہوا چوم رہی ہے، غازی کے ہریرے کو ہوا چوم رہی ہے، پنجے کو رسولوں کی دعا چوم رہی ہے، پنجے کو رسولوں کی دعا چوم رہی ہے، غازی کے ہریرے کو یہ کس کا علم ہے جسے آنکھوں سے لگا کر، یہ کس کا علم ہے جسے آنکھوں سے لگا کر
ایک ماں کی طرح کربو بلا چوم رہی ہے، ایک ماں کی طرح کربو بلا چوم رہی ہے، جس وقت لپٹتی ہے علم سے کوئی بچی، جس وقت لپٹتی ہے علم سے کوئی بچی، لگتا ہے سکینہ کی ردا چوم رہی ہے، لگتا ہے سکینہ کی ردا چوم رہی ہے، غازی کے پھریرے کو شبیر کا نوکر ہوں، مجھے غور سے دیکھو، شبیر کا نوکر ہوں، مجھے غور سے دیکھو، ماتھے کو میرے خاک شفا چوم رہی ہے، ماتھے کو میرے خاک شفا چوم رہی ہے، کل تک نہ تھا دنیا میں کوئی حر سا گنہگار، کل تک نہ تھا دنیا میں کوئی حر سا گنہگار، اور آج اسی حر کو عطا چوم رہی ہے، اور آج اسی حر کو عطا چوم رہی ہے، ہاں کرتے رہو حضرت عباس کا ماتم، ہاں کرتے رہو حضرت عباس کا ماتم، ان ہاتھوں کو زہرا کی دعا چوم رہی ہے، ان ہاتھوں کو زہرا کی دعا چوم رہی ہے اتنی بلندی پر وقار غم سرور، ہے اتنی بلندی پر
وقار غم سرور فردوس بری فرش عزا چوم رہی ہے فردوس بری فرش عزا چوم رہی ہے غازی کے پھریرے کو ہوا چوم رہی ہے پنجے کو رسولوں کی دعا چوم رہی ہے غازی کے پھریرے کو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا عبد الصالح والمطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین ولحسن والحسین. السلام علیکہ یا شہداء افضل الشہداء. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. عزاداران امام 8 محرم کی مجلس ہے، آفٹرنون کی، خواجہ مسجد ممبئی کی. ماہ محرم نیاز کمیٹی کے اہتمام یہ عشرہ ہوتا ہے اور یہ میری تیسری مجلس ہے. آج میں نے مجلس زیارت کے کلمات سے پڑھے، اس لیے پڑھے کہ آج کا دن جس شہید سے مخصوص ہے اس شہید کے یہ زیارت کے جملے ہیں. ہماری کوئی زیارت ہو، کوئی دعا ہو، کسی مولوی یا مجتہد کی لکھی بھی نہیں، بلکہ ہر زیارت کے پیچھے نص معصوم، یہ معصوم کی زبان کے نکلے ہوئے جملے، چھٹے امام کی زبان کے، 8ویں امام کی زبان. اور آج زمانے کا امام بھی اگر سلام کر رہا تو اس انداز سے سلام کر رہا. یہ بہت بڑی بات ہے. جو جملے بس ان جملوں پہ سن، آج مولا عباس ہی پہ پڑھ لوں گا. آدھے گھنٹے کی مجلس ہے. سلام علیکہ یا عبد الصالح، یہ کون کہہ رہا؟ آپ اور ہم نہیں بول رہے. یہ وہ امام کہہ رہا جس کو دشمن نے صادق کہا ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. عزیزو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر امام کسی کو عبد صالح کہے، یعنی صالح بندہ. ہم پوری زندگی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے صالح بندہ بنا دے. صالح نے پائس، کلین، بالکل کلین. مولا عباس کے لیے چھٹے امام بول رہے کہ السلام علیکہ یا عبد صالح، کہ اے عبد صالح تم کو میرا سلام. پھر کہا وَمُطِیعُ لِلَّهِ، اللہ کا یہ مطیع بھی ہے. پوری زندگی میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کا مجھے اوبیڈینٹ بنا دے. لیکن مولا عباس کے لیے چھٹے امام بولے کہ وہ مطیع للہ، اللہ کا مطیع مذاق ہے. صرف اللہ کا مطیع نہیں ہے مولا عباس، ولے رسول، رسول کا بھی مطیع ہے. ولے امیر المومنین، علی کا بھی مطیع ہے. ولے حسن ولے حسین، حسن اور حسین کا بھی مطیع ہے. دوستو ایک کمال ہے. پورا چھٹے امام نے مولا عباس کی وہ کوالٹیز کو بتایا کہ کیسا مطیع تھا. اگر مطیع نہ ہو، اوبیڈینٹ نہ ہو تو کچھ نہیں اسلام میں. کوئی عمل ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا. آپ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، اگر امام کے اللہ کے مطیع نہیں ہے. مطیع کا مطلب کیا؟ اوبیڈینٹ ہونا.
عبادت تو میں کر رہا میں لیکن بات نہیں سن رہا مولا کی، فائدہ کیا ہے؟ ہمارا حساب وہی ہے کہ مولا وی لو یو بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن. کوئی فائدہ نہیں. میں اتنی ذمہ داری سے خواجہ مسجد کے ممبر سے بول رہا ہے بات. اگر مطیع نہ ہو، اوبیڈینٹ نہ ہو تو فائدہ کیا ہے زندگی کا؟ آپ دنیا میں مثال لے لو، آپ کے 2-3 بیٹے ہیں، ہر بیٹا آپ کی بات سن رہا، ایک بیٹا آپ کی بات ہی نہیں سن رہا. آپ اس کو بار بار ریمائنڈ کریں کہ بیٹا دیکھو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. وہ بولا نو ڈیڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن، میں اپنی مرضی چلاؤں گا. اسلام میں اپنی مرضی نہیں ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ اسلام انکنڈیشنل سرنڈر کا نام ہے. جب تک آپ اسلام سے باہر رہے آپ اعتراض کرو کہ میں 2 رکعت کیوں 3 رکعت پڑھتا ہوں، میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں جلدی پڑھ لیتا ہوں، جو چاہے کرو آپ. ونس یو انٹر اسلام میں، انٹر ہونے کے بعد یو کانٹ ڈو دیٹ. جو مرضی رسول ہے وہ مرضی اسلام ہے. ہم کو ویسی. اور غدیر کے بعد، غدیر میں اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے غدیر میں اعلان ولایت سے پہلے پورے مجمع سے مور دین 100,000 1 لاکھ ہے اقرار لیا تھا، پرامس لیا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اب تمہاری مرضی نہیں میری مرضی ہے. ہر چیز ہماری ہے، اللہ کی ہے، ہماری ہے، مرضی میری ہے ہر چیز. تو سارے مجمع نے خالو بلا کہا تھا بے شک ہمارے نفسوں پہ آپ کو طاقت ہے. اس کے بعد کہا من کن تو مولا حفاظ آ گیا. کہ یہ نہیں کہ پہلے کہہ دیا، پہلے اقرار لیا پھر ان کو مولا کی ولایت کا اعلان کیا. تو وہی ہے. مولا عباس کے لیے اگر کوئی کہے، امام کہے والمطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین ولحسن ولحسین، اس کے بعد کا آخری جملہ السلام علیکہ یا افضل الشہداء، امام وقت کہہ رہا کہ شہداء میں سب سے افضل ہے. مولا حسین کو چھوڑ دو، آپ معصومین کا کوئی کمپیریزن نہیں. یہ بندے کا نام ہے، یہ ہے عباس. مولا عباس کی صرف آپ ایک پارٹ دیکھ رہے لیکن کیسا مطیع تھا. اب میرا جملہ غور سے سنو. اگر ابو الفضل نہیں ہوتے، مولا عباس نہیں ہوتے، تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ امام کی اطاعت کس کو کہتے ہیں. ارے یار، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اوبیڈینٹ کیسا ہوتا ہے امام کا. ساری اپنی مرضی کو، ساری اپنی وشز کو، میں یوتھ کو بتا دوں گا اپنی وشز کو قربان کرنا ہے تم کو. ساری اپنی وشز، ساری اپنی خواہشات، ساری اپنی آرزوؤں کو حسین کی مرضی پہ قربان کرنا ہے. کمال کیا ہے؟ اب سنو، ایک جملہ نہیں کہا، ضد نہیں کی کہ بھائی مولا آج ہم یہی کرتے نا. عباس نے ضد نہیں کی. آپ سوچو، پیدا ہوئے وہاں سے لے کے 32 ایئرس کی آپ کی لائف ہے، 32 سال. 32 سال میں لک ایٹ می پلیز، میری طرف دیکھو. 32 سال میں جب سے ہوش سنبھالا، مولا عباس کے کانوں میں ایک ہی جملہ آ رہا تھا، بابا کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے، کہ عباس تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے، تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے. امام علی بار بار بول رہے تھے کہ عباس تم میرے وارث ہو، میری طرف سے تم جنگ کرو، میری شجاعت، میری بریوری کے تم وارث ہو. کان میں ایک ہی آواز کہ تم کربلا کے لیے آئے. بہنیں وہی بول رہی، ماں وہی بول رہی. لاکھوں سلام اب مولا عباس کی ماں کو، کیا تربیت دی ہے. ہمیشہ یہ کہا عباس حسن اور حسین بی بی زہرا کے بچے ہیں، تم میرے ہو، کبھی اپنے کو کمپیئر نہیں کرنا. کیا بات ہے. یہ کہاں سے آیا عباس کے پاس اطاعت؟ جب مولا علی نے جناب ام المؤمنین سے نکاح کیا، نکاح کر کے آفیشل وائف ہے، آفیشل وائف ہے علی کی، اماری میں بٹھا کر بی بی ام المؤمنین امام علی کے بیت الشرف میں آئی، گھر پہ آئی. جب گھر آئی، اب مولا عباس کے پاس جو اطاعت آئی تھی وہ ماں کی طرف سے آئی. بی بی اتری، اتر کر اماری سے اتری، آفیشل وائف ہے.
سیدھا سیدھا اندر گھر میں چلے جاتے. مظلوم بی بی زہرا تو نہیں تھے, شہزادی کونین تو نہیں تھے, اب چلی جاتی اندر. لیکن بی بی ام المؤمنین اتر کے اپنی پیشانی کو فاطمہ کی چوکھٹ پہ رکھ دیا, سجدہ کیا, سجدہ کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بیت الشرف میں آئی. اندر گھر میں انٹر ہوئی, چاروں بچے بیٹھے ہوئے تھے, مولا حسن, مولا حسین, شہزادی زینب, شہزادی عمر. بچوں نے ماں کو آتے دیکھا, چاروں بچے احترام کے لیے, ریسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسی یہ بچے کھڑے ہوئے بی بی ام المؤمنین خاک پہ بیٹھ گئی, بیٹھ کے کہا بچوں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی. آج 8 محرم ہے, آج 8 محرم ہے, اسی طرح مجلس ہونا چاہیے. بچوں اس گھر میں ماں بن کر نہیں آئی, میں تمہاری کنیز بن کر آئی. ایسی ماں کا بیٹے کا نام عباس ہے, ایسی ماں کا بیٹا ہے. میں کیا کروں, مجلس کا رنگ ہی بدل گیا. اور رونے کے دن فضائل میں بھی گریا ہو رہا. ایسا احترام بتایا امام حسن امام حسین کا, بی بی زینب بی بی ام کلثوم کا ایسا احترام کرتے تھے. ایسی ماں کا بیٹا عباس. میں احترام میں نے کہا اب آپ کو چیز بولتا کہ کس طرح وہ شہزادی زینب کا احترام کرتے تھے. بی بی زینب کے لیے, مولا عباس کے لیے ہے کہ ماں کا جیسا احترام کرتے ویسے وہ بی بی زینب کا احترام کرتے. کبھی میری شہزادی کے ساتھ نہیں چلتے, ایک قدم آگے نہیں چلتے, ہمیشہ پیچھے چلتے 2 قدم. اور جب بی بی زینب کے سامنے جاتے تو ایسا سر جھکا کے بیٹھے رہتے. مولا آباد رکھے, یہ آپ کی محبت ہے عباس. ہر آدمی کو بول رہا سوکھی آنکھوں سے نہیں جانا آج, سر جھکا کے بیٹھے رہتے. ماں جیسے, ماں کو جیسے, ماں کا احترام. اور اب سنو, جب مولا عباس کی ولادت ہوئی, جب دنیا میں آئے تو آنکھیں نہیں کھولی تھی. 2 شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے آنکھیں نہیں کھولی دنیا میں آنے کے بعد. ایک میرا مولا خانہ کعبہ میں جب آیا تھا 3 دن تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی. علی نے آنکھیں کہاں کھولی؟ آغوش رسول میں آنے کو. علی اللہ کا وہ واحد بندہ ہے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کسی کے چہرے کی زیارت کی تو وہ اللہ کا رسول. بہت بڑی بات ہے. علی نے نہیں کھولی یا علی کا بیٹا عباس نے نہیں کھولی. اب آپ میری طرف دیکھو, بی بی ام المؤمنین مولا عباس کی ولادت کے بعد لے کر باہر آئیں اور امام علی سے کہا کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. ماں ہے نا, گھبرا گئی, بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. علی نے کہا ام المؤمنین گھبراؤ مت, یہ ابھی کھولے گا. پکارا بیٹا حسین ادھر آؤ. آپ کو کچھ یاد آیا؟ کہا بیٹا حسین ادھر آؤ. مولا حسین کے ساتھ شہزادی زینب بھی آئی. مولا علی نے مولا عباس کو مولا حسین کے آغوش میں دے دیا. جیسے ہی حسین کی آغوش میں آئے, آنکھوں کو کھول کے چہرے حسین کی زیارت کی. کچھ یاد آیا؟ یہی جملہ عباس جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو اتنے زخمی ہو گیا تھا غازی کہ ایک آنکھ میں تیر تھا, ایک آنکھ میں خون تھا, اور عباس کے دونوں شانے نہیں تھے. غازی تڑپ کے کہنے لگا تھا کہ آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی, اور میں چاہتا ہوں کہ جاتے وقت بھی آپ کی زیارت کروں, خون صاف کر دیں, تیر نکال دیں. یہاں پہ مولا حسین کی آغوش میں آئے, آنکھوں کو کھولا. تو اس وقت شہزادی زینب نے مولا سے پوچھا, امام علی سے پوچھا کہ بابا کیا یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ تو علی نے کہا ہاں بیٹا, یہ تمہارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے.
چند گھنٹوں کے مولا عباس. مولا حسین سے بی بی نے کہا کہ بھیا کچھ لمحوں کے لیے میرے بھائی کو میری گود میں دے دو. میری شہزادی زینب نے عباس کو اپنی آغوش میں لیا. بہن نے بھائی کو دیکھا, حسین و خوبصورت بھائی ہے, خمر بنی ہاشم ہے, بڑی بڑی آنکھیں ہیں, خوبصورت چہرہ ہے. ماتھے کو بہن نے چوما, بہن کا دل اتنا بڑھ گیا کہ میرا بھائی کتنا حسین ہے. اب آپ اور روئیں گے. بہن نے چہرے کو دیکھا, اس کے بعد بہن کی نگاہ بازوؤں پہ گئی, بھرے بھرے بازوؤں کو دیکھا. بھرے بھرے بازوؤں کو دیکھ کر شہزادی نے آہستہ سے عباس کے کان میں کچھ کہا, بس کہنا تھا. چند گھنٹوں کا عباس آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انگڑائی لے لی. جب انگڑائی لی تو علی نے پوچھا کہ بیٹی تم نے اپنے بھائی سے کیا کہہ دیا؟ تو اس وقت بی بی زینب نے کہا کہ بابا یہ اماں کی وصیت تھی کہ جب عباس دنیا میں آئے تو فاطمہ کا سلام کہنا. مولا آباد رکھے, آپ بھائیوں کو آباد رکھے, خواجہ مسجد کے عزاداروں کو آباد رکھے. یہ تمہاری محبت ہے مولا عباس. یہ ہے ابو الفضل. ایسا ابو الفضل, ایسی ماں کے بیٹے کا نام عباس کہ ایسی پرورش کی. میں چاہتا تھا کہ پورے ڈیٹیل میں جاؤں لیکن میں نہیں جا سکتا. آپ نے مجلس کے رنگ کو بدل دیا. مولا تم کو آباد رکھے, آج کے دن کا حق ادا ہو. وقت گزرا, مولا اسی ماں کی آغوش میں عباس پرورش پاتے. کانوں میں ایک ہی آواز ہے کہ عباس تم کربلا کے لیے آئے ہو, کربلا کے لیے آئے ہو, کربلا کربلا کربلا. یہاں تک کہ اب سنو, جب 28 رجب کو قافلہ جا رہا تھا, وہ میر انیس کے بن نہیں پڑتا, جب قافلہ چل رہا تھا سب سے آخر میں عباس ماں کے پاس گئے, ماں کو جا کے سلام کیا. پھر جب قافلہ چلنے لگا تو بی بی ام المنین نے مولا عباس کو روکا, روک کے ایک جملہ کہا عباس میں جانتی ہوں عباس تمہاری طاقت کو, لیکن عباس یاد رکھنا تم جا تو رہے, میرے حسین پہ خراج بھی نہیں آنی چاہیے. میرے حسین کی حفاظت تمہارا ذمہ ہے عباس. حسین پہ اسکریچ بھی نہیں آنا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ شیلڈ کی طرح مولا عباس حسین کے ساتھ رہتے تھے, سائے کی طرح. اور امام کے ساتھ بھی چلتے تھے, سر کو جھکا کے چلتے. دوستوں میرے جملے آج غور سے سنا. بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے. دنیا میں بہت بہادر گزرے, بہادری سے لڑ کر جان دینا کوئی بڑی بات نہیں. بہادری کے ساتھ جوش وغا کا دم بھرنا وہ بڑی بات ہے. عباس نے اطاعت امام کی شان اس وقت دکھائی پوری دنیا کو جب 2 محرم کو کربلا پہنچے اور 3 محرم کو یہ ظالمین نے کہا کہ خیمے ہٹا لو. جلال عباس اتنا تھا کہ تلوار کو نکال کے سامنے فوج ایک لکیر کھینچا, لائن کو ڈرا کیا, لکیر کو کھینچ کے کہا اگر کوئی کراس بھی کرے گا میں تمہارے سروں کا قلم کر دوں گا, ہم خیمے نہیں ہٹائیں گے. یہ تھا جلال. دشمن کانپتا تھا عباس. اب ایسے موقع پہ روکے کون؟ عباس کے جوش کو روکے کون؟ عباس نے مولا حسین نے جا کے شہزادی زینب سے کہا بہن عباس غیظ میں ہے, سوائے تمہارے کوئی نہیں روک سکتا. بھائی بہن تم بلا کے عباس کو روک لو, ہماری مرضی یہ ہے کہ خیمے ہٹ جائے. فضا کو بھیجا بی بی نے اور کہا کہ شہزادی بلا رہے آپ. بس بی بی کا نام سنا, سر کو جھکا کے علی کا لال خیمے میں آیا. میں نے جیسے کہا کہ ماں کی طرح احترام کرتے تھے, آ کے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے.
بیٹھ کے کہا بی بی آپ حکم کرے، آپ نے یاد کیا. تو اس وقت بی بی نے ایک ہی جملہ کہا کہ عباس بہتر ہے کہ خیمے ہٹا لو، حسین کی یہی خواہش ہے. زینب نے حکم دیا، سر کو جھکا لیا، جو آپ کی مرضی وہ عباس کی مرضی. یہ ہے اطاعت، یہ ہے اوبیڈینٹ. ایسا اوبیڈینٹ تھا. جیسے میں نے کہا کہ اگر مولا عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ امام کی اطاعت کیا ہے. اوبیڈینٹ کس کو کہتے ہیں؟ وقت گزرا، عاشورہ آ گیا. عاشورے میں سے پہلے ایک رات پہلے یا 2 رات پہلے کا واقعہ ہے. مولا عباس کو مولا حسین نے کہا جا کے عمر سعد سے کہو ہم 10 محرم کو جنگ کریں گے، ہم کو اللہ کی عبادت کریں. جب مولا عباس جا رہے تھے تو رائٹ سائڈ پہ مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول، لیفٹ سائڈ پہ حبیب ابن مظاہر، دونوں کے بیچ میں مولا عباس جانے لگے. جب جا رہے تھے تو مسلم ابن اوسجہ نے حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ حبیب وہ وقت یاد کہ جب میرے مولا نے، عباس کے بابا میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی اور یہ کہا تھا مجھے کربلا میں میرا وارث چاہیے. تو حبیب نے کہا مجھے یاد ہے. دونوں کی گفتگو سن کے عباس کہنے لگے حبیب مسلم تم عباس کو جوش دلاتے ہو، دیکھنا 10 محرم کو کیسے جنگ کروں گا. کتنی خواہش تھی جنگ کرنے کی. تم دیکھنا میں کیسے جنگ کروں گا 10 محرم کو. علی اکبر کو کہہ رہے بیٹا یہ فوج کو میں اکیلے دیکھ لوں گا. اتنی خواہش کے ساتھ علی کا لال عاشورے کے دن بار بار آ کے کہتا ہے کہ آقا مجھے اجازت دے دو، آقا مجھے اجازت دے دو. حسین یہی کہتے عباس تم ہمارے لشکر کے علمدار. پھر وہ لمحہ آیا جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، اور محمد کی میتیں خیمے میں آ گئی. عباس نے آ کے کہا آقا جس کو گود میں کھلایا تھا وہ شہید ہو گئے. اب تو اجازت دے دو، جہاں میرا لشکر گیا مجھے وہاں بھیج دو. آگے بڑھے. سکینہ نے آ کے لپٹ کے کہا چچا پیاس مارے ڈالتی، چچا مجھے پانی کا انتظام کرو. مولا عباس نے بچی کو اٹھایا گود میں، ماتھے کو چوما، کہا بیٹا تم چل کے بابا کو بولو. سکینہ کو لے کے جب آنے لگے، سکینہ کہنے سے پہلے حسین سمجھ گئے کہ سکینہ کو سفارش کو لا رہے. کہا کہ عباس تم سکینہ کو سفارش کو لا رہے. پلٹ کے سکینہ سے کہا بیٹا آج چچا کی سفارش کر رہی، کل تماچا لگے گا، چچا بہت یاد آئیں گے. اور پہلے تماچے پہ سکینہ نے کسی کو نہیں پکارا، کہا چچا میرے رخسار دیکھو. اجازت ملی، شہزادی کے پاس آئے، بیویوں کو خدا حافظ کہا، شہزادی کے پاس آئے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. آ کے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. بیوی نے کہا بھیا کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. زینب نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگی عباس کے چہرے کو کہ آج میرے بابا کی بات کتنی سچ ہو. دوستو پوری بیویوں کے لیے ایک دیوار کا نام عباس، شیلڈ کا نام عباس. ہر بیوی کو ایک ڈھارس عباس سے تھی. کربلا میں سیدانیہ عباس کے سائے میں جی رہی تھی کہ میرا عباس زندہ ہے، میرا عباس زندہ ہے، میرا بھائی زندہ ہے. کوئی مجال نہیں قریب آنے. کتنا بھروسہ تھا سیدانیوں کو مولا عباس کے اوپر. بس سنا کہ مجھے میدان میں جانا ہے، بیوی کا چہرہ سرخ ہو گیا، رونے لگی. کہا جاؤ عباس خدا حافظ. تو عباس نے کہا بیوی آپ کیوں اپنے بازوؤں کو دیکھتی ہیں، مجھے دیکھتے ہیں. کہا عباس وہ لمحہ آج پورا ہو گیا.
وہ وقت آ گیا کہ جب میرے بابا سے میں نے پوچھا تھا 21 رمضان کو کہ بابا آپ میرے بازوؤں کے کیوں بوسے لے رہے، تو علی نے کہا تھا بیٹی تیرے بازوؤں میں رسم باندھی جائے گی. کہا مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا لیکن سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں اور عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے. دوستو جب یہ سنا عباس نے تڑپ گئے کہ خیمے کا پردہ ہٹایا، فوج پہ نگاہ ڈالی، کہا تم سیدانیوں کے بازوں میں رسن باندھو گے؟ تم نے قاسم کو شہید کیا، میں آ کے بدلہ لوں گا. تم نے اونو محمد کو شہید کیا نا، میں آ کے ایک ایک کا بدلہ لوں گا. دل میں سوچتا ہوا علی کا شعر آہستہ آہستہ حسین کے پاس پہنچا. بس یہ وہ پیک تھا عباس کی اطاعت کا. مولا حسین نے کچھ نہیں کہا، ایک جملہ کا شانے پہ ہاتھ رکھے گا، عباس تلوار نہیں چلانا. اطاعت امام کے سامنے سر جھکا دیا. یہ نہیں کہا مولا تھوڑی اجازت دے دو، کہا ایک جملہ عباس تلوار نہیں چلانا. مولا عباس صبح سے کربلا میں لشکر یزید، اب عباس کی طاقت کا اندازہ لگا، صبح سے جو بھی شہید خیمے سے نکلتا تھا لشکر یزید اپنے رکابوں پہ ایسا کھڑے، رکاب جو ہوتی جس پہ پیر رکھتے گھوڑے پہ، رکابوں پہ ایسا اٹھتے تھے، اٹھ کے خیام حسینی کی طرف دیکھتے تھے، کہیں عباس تو نہیں آ رہے، کہیں عباس تو نہیں آ رہے. صبح سے یہی ہو رہا تھا. ایک خوف، ایک ڈر تھا لشکر یزید. 30,000 کی روایتیں کہ فوج تھی جو پانی کو پروٹیکٹ کر رہی تھی، کھڑی ہوئی تھی ایسا. سب سے سامنے تیر انداز تھے، تیر چلانے والے جو میلوں تیر چلتا تھا. ہرملہ ظالم کا تیر 7 لوہے کے دیواروں کو چیرتا ہوا جاتا تھا اور یہ ظالم چنا گیا تھا سو کے گلے کے لیے. پہلے تیر انداز تھے، اس کے بعد نیزہ پھینکنے والے تھے. نیزہ دور سے پھینکتے تھے، ایک نیزہ لگ جائے تو بندہ نیچے گر جائے، ختم ہو جائے. سامنے تیر انداز، اس کے پیچھے نیزہ، اس کے پیچھے تلوار چلانے والے. 3 لیر ایسی کھڑی ہوئی کہ اگر کوئی پانی لینے آیا تو آنا انٹر ہو تو تیروں سے اس کو چھنی کر دو، نیزوں سے چھنی کر دو. اس سے بھی بچ گیا تو تلوار سے ختم. ایسا کھڑے ہوئے قیام حسینی کی طرف کہ کوئی آئے گا تو ہم یہ کریں. اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے ان کے ہاتھ میں وہ گرز تھا. آپ کو معلوم گرز کیا ہوتا؟ وہ بال 100 کلو کا، 200 کلو کا، ایسا سر پہ مارتے تھے، پورا سر پھٹ کے ہو جاتا. آپ کتنی آسانی سے سن رہے ہیں نا یہ باتیں. جب مولا عباس اب میری طرف دیکھو، میں ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں مولا عباس میں کیا کھینچ سکتا. عباس خیمے سے نکلے، ہاتھ میں علم، مشکیزہ لگا ہوا. حسین نے عباس کو بلا کے ماتھا چوما، بھائی کو پیار کیا اور کہا بھیا تلوار مت چلاؤ، پانی لے کر آ. کتنا یقین ہے حسین کو کہ تلوار نہیں بھی چلائے گا تو یہ پانی لائے گا. شعر میرا، آپ نے غور کیا میرا جملہ؟ یقین کتنا ہے حسین کو کہ تلوار نہیں بھی چلائے گا تو میرا عباس پانی لائے گا. اتنی طاقت ہے میرے عباس. دوستو اب مولا عباس کا گھوڑے کا سٹائل بالکل امام علی کی طرح تھا. امام حسین کو چھوڑ دو، امام حسین بھی وہی ہے. مولا عباس گھوڑے کا چلانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب گھوڑا چلتا ہے اس کو ایڑ دینا بولتے ہیں. کہ کیسا ایڑ دیتے تھے کہ کتنی سپیڈ پہ لے کے جانا، کتنا سلو لے کے جانا. لٹرلی ایسا فلائی کراتے تھے گھوڑے کو. مولا عباس کا طریقہ بالکل امام علی کا طریقہ تھا. مولا نے سکھایا تھا، اپنا شاگرد ایک ایک چیز مولا نے سکھائی تھی کہ اگر تلوار ٹوٹ جائے تو کیسے لڑنا، 2 تلواروں سے کیسے لڑنا، 2 ہاتھ میں تلوار ہے وہ کیسے لڑنا، 2 نیزوں سے کیسے. یہ امام علی کا فخر ہے. امام علی نے خطبہ افتخاریہ میں کہا ہے کہ میں وہ علی ہوں جو 2 تلواروں سے لڑتا ہوں، میں وہ علی ہوں جو 2 نیزوں سے لڑتا ہوں. پھر کہا میں وہ علی ہوں جو جنگوں کو تیز کرتا ہوں. امام علی کا سٹائل یہ تھا
کہ جب لڑتے تھے، اب جب فوج میں دھستے تھے، آتے تھے سامنے 200-300 کھڑے ہوئے، امام علی ایسا سیدھا نہیں جاتے، امام علی ایسا کعوہ کاٹتے تھے، ایسا آتے تھے، کعوہ کاٹتے، سرکل کرتے، کعوہ جس کو سرکل بولتے، سرکل کرتے، سرکل کر کے پورے سپاہیوں کو ایک نقطے پہ لا لیتے تھے، پھر تلوار تول کے بیچ میں گزرے تو اس طرح بھاگتے تھے جیسے شیر کے آگے بھیڑے بھاگتے. امام علی کا وہی اسٹائل مولا عباس کا تھا، مولا ہر امام کا وہی تھا جو مولا سے سیکھا تھا. اور جیسے ہی خیمے سے نکلے، آپ امیجن کرو 30,000 کی آرمی، ویل ایکیوپڈ آرمی جس کو آپ بولیں گے، تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزے بھی ہے، گرز بھی، ایسا کھڑے ہوئے. جیسے ہی نکلے خیمے سے آواز بلند ہو گئی فوج میں کہ عباس آ رہے. عباس نے گھوڑے کو ایڑ دیا، لٹرلی مولا عباس کا گھوڑا ایسا فلائی کر رہا تھا. فوج ایسا ہٹی جیسا آپ پانی میں کائی ہوتی ہے، آپ لکڑی مارو کیسا ہٹ جاتا، ایسا پوری فوج ہٹ گئی، سیدھا راستہ دے دیا. ایک ریزسٹنس نہیں تھا عباس کے سامنے، ایک ریزسٹنس نہیں تھا. کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی تیر چلائے، کوئی نیزہ چلائے، کوئی گھوڑا چلائے، کوئی تلوار چلائے. جلال عباس ہے، یہ مقام عباس ہے. منٹوں میں نہر پہ پہنچ گئے. شیر تھا میرا شیر. آپ کی جو ہائٹ بتائی گئی وہ 6.3، ایک جنرل بات کرو، بڑے طویل گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے پیر رکابوں سے نیچے آ جاتے. ایک شیر تھا. نہر پہ پہنچے، نہر پہ پہنچ کے نیزے کو کتنا احتیاط کیا، سیدھا پانی نہر پہ لے جا کے مشق کو پانی میں نہیں ڈالا. سوکھی بھی مشق تھی، اتنی سوکھی بھی مشق تھی، ڈرائی جس کو آپ بولیں گے. نیزے کی انی پہ مشق کو باندھا، باندھ کے دور سے پانی میں چھوڑا. احتیاط دیکھو، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی. عباس سوچنے لگے ارے جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، میری سکینہ پیاسی ہے. لیکن دوستو احتیاط کب تک ہوتی؟ جب مشق بھر گئی، علی کا شیر کامیاب ہو گیا کہ پانی لے کے میں جاؤں گا، میں نے وعدہ کیا ہے سکینہ سے. بس دوستو جب گھوڑے کو وہاں سے ایڑ دی، اس وقت عمر ظالم نے پکارا کہ اگر ایک خطرہ پانی بھی نہ خیمے میں پہنچ جائے تو ہم جنگ ہار جائیں گے. کہا کہ عباس کو ایسے نہیں روک سکتے، ہر طرف سے حملے کرو. میں نے بہت بڑا جملہ بولا اور آپ نے آسانی سے سن لیا. ہر طرف سے حملے. دوستو تیروں کی بارش ہو گئی، نیزے جل گئے، ہر طرف سے حملے ہونے لگے. اور عباس اپنی اسی رفتار تلوار ایسا روک رہے تھے کہ عباس کی جو تلوار چل رہی تھی وہ اس ہوا سے تیر ہٹتے جا رہے تھے. لیکن اس ظالموں نے جو درخت تھے، جھاڑ تھے، چھپ کے عباس کے ہاتھ کو کاٹا. کسی کی مجال نہیں تھی سامنے سے آ کے شانے کو کاٹے. میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا. حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا، میں نے حدیث ختم کر دی. چہرہ سرخ ہو گیا. حسین نے دیکھا کہ علم نے جگہ بدلی، سیدھی جانب سے بائیں جانب پہ آ گیا. حسین رونے لگے. پھر حسین نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ علم پھر بدل گیا. اب حسین سر کو جھکا لیا کہ ہائے میرے عباس کے شانے کٹ گئے. پانی لے کے جانا چاہتے، ہرملہ کا تیر چلا، سر پہ گرز آیا. علی کے لال نے کہا آقا میرا آخری سلام. دوستو تم تڑپ کے روگے سب ظاہرین. جب حسین چلے عباس کی طرف، علی اکبر ساتھ ہے، وہ پہلا سپاٹ پہ جہاں رکے وہ وقت وہ جگہ تھی جہاں عباس کا سیدھا شانہ کٹا. اٹھایا ہاتھ کو، سینے سے لگا کے نجف کا رخ کر کے کہا بابا یہ وہی ہاتھ ہے جو آپ نے میرے ہاتھ میں دیا تھا. عباس کے پاس پہنچ. بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، صرف 2 منٹ. اس لیے یہ واقعہ 2 منٹ کا واقعہ نہیں، 1-1.5 منٹ کا واقعہ، ختم مجلس. اسی لیے یہ پڑھا کہ یہ بیوی کی خواہش، مادر حسین کی خواہش. کربلا مولا میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مولا عباس کے روضے میں روضہ خان تھے، سید زادہ تھا جو بیٹھ کے مصائب عباس پڑھتا تھا. اس کے خواب میں میری مظلوم بی بی آئی.
مکمل حجاب میں سید زادہ تھا، آ کے کہا کہ اے ذاکر عباس، میرے بچے کے ذاکر، تو میرے عباس کی مصیبت کا بیان نہیں کرتا؟ اس نے کہا بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ عباس کے ہاتھ کٹے، عباس زخموں سے چور ہو گئے، عباس کی آنکھ میں تیر آیا، عباس کے سر پہ گرز آیا۔ بی بی بار بار ایک ہی جملہ بول رہی کہ جو میرے بچے کی اصل مصیبت ہے وہ بیان نہیں کرتا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت حسین کی ماں نے کہا کہ بے ذاکر، ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اس کے ہاتھ دھوتے تھے، میرا عباس سر کے بل زمین پر آیا اور اتنا زخمی ہو گیا کہ گھوڑے سے